آج 30 رجب آخری جمعہ آخری موقع، صرف ایک تسبیح اپنی مصروفیات میں سے صرف 1 منٹ نکال کر پڑھ لو، فوری غیبی مدد حاصل ہوگی۔ آخری جمعہ ہی اللہ پاک نصیب بدل ڈالے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 30 رجب آخری جمعہ آخری موقع، آج کا ایک خاص عمل اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ عمل جو ہے ایک تسبیح کا ہے۔ اپنی مصروفیات میں سے صرف 1 منٹ نکال کے اس تسبیح کو پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ پورے سال کے لیے اللہ پاک رزق کا انتظام کر دے گا۔ پورے سال کے دن اللہ پاک پھیر دے گا۔ جو بھی مقصد، جو بھی حاجت ہوئی، اللہ پاک اس میں آپ کی غیبی مدد فرمائیں گے۔ جو لوگ ماہ رجب المرجب کے پہلے حشرے کو غفلت اور کوتاہی میں گزار چکے ہیں، ماہ رجب کے دوسرے حشرے کو غفلت اور کوتاہی میں گزار چکے ہیں، اور اب ماہ رجب کا آخری حشرہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہے، یعنی رجب المرجب 30 رجب آخری جمعہ آخری موقع ہے۔ ماہ رجب اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ الوداع ہے، یعنی اختتام پذیر ہے۔ اس لیے میں اپنی تمام سننے والوں کی خدمت میں اتنی گزارش کروں گا کہ خدا را کر کے آج کے اس دن کو آپ نے کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا۔ جو لوگ اپنے پورے سال کے حالات بہتر سے بہترین کروانا چاہتے ہیں، جو لوگ پورے سال کے لیے رزق کا انتظام کروانا چاہتے ہیں، جو لوگ اللہ کی غیبی مدد کو اپنی جاگتی اور کھلی آنکھوں سے محسوس کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ ایک دن میں بڑی سے بڑی حاجت اللہ کے خزانوں میں سے پوری کروانا چاہتے ہیں، تو وہ آج اس تسبیح کا جو عمل ہے، صرف اپنے 24 گھنٹوں میں سے آپ نے صرف 1 منٹ نکالنا ہے اور اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ رجب المرجب اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں کے ساتھ اختتام پذیر ہے۔ یہ مہینہ جو ہے اللہ کا لاڈلا ترین مہینہ ہے۔ پورا سال شدت اور بے چینی کے ساتھ انتظار کرنے کے بعد ہمیں اللہ نے نصیب کیا۔ یہ ہماری خوش بختی اور خوش نصیبی تھی۔ لیکن آج اگر رجب المرجب کی 30 تاریخ یعنی آخری جمعہ آخری موقع والے دن اگر ہم اس تسبیح کا اہتمام نہیں کریں گے، آج کے دن کو اگر ہم نے غفلت اور کوتاہی میں گزارا، تو ہم سے بڑا بدبخت اور ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال آپ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، پورا سال آپ کا جو وقت ہے وہ روزگار میں گزرے، من پسند روزگار کے اللہ پاک وسیلے اور اسباب پیدا کر دے، گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا اللہ پاک خاتمہ فرما دے۔ جو لوگ گھروں میں قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، مائیں بہنیں، وہ باقاعدہ اس عمل کو کرنے سے پہلے، جو یہ تسبیح کا عمل ہے، کرنے سے پہلے قرض کو اتارنے کی نیت کر کے، قرض کو ختم کروانے کی نیت کرنے کے اعتبار سے اس تسبیح کو اپنی مصروفیات میں سے صرف 1 منٹ نکال کے پڑھ لیں، بتائے گئے طریقے کے مطابق۔ انشاءاللہ پہاڑوں جتنا قرضہ ہوا تو اس کی ادائیگی میں، اس کو چکانے میں، اس کو ختم کروانے میں اللہ کی غیبی مدد نازل ہوگی۔ معقول رشتوں کے لیے جو بیٹیاں، جو بہنیں پڑھنا چاہتی ہیں، تو اللہ پاک معقول رشتوں کے بندوبست کرے گا۔ اللہ پاک اسباب لگانے والی ذات ہے۔ اللہ پاک تمام مشکلات کا حل کرنے والی ذات ہے۔ اللہ پاک مشکل کشا ہے۔ آپ نا امید نہ ہو، نا امیدی میں ہم جیلی پیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ آج کا جو دن ہے، اللہ پاک نے اپنی نعمتوں اور اپنے خزانوں کا دربار سجا رکھا ہے۔ آج کے دن کوئی بدبخت ہوگا، کوئی بدنصیب ہوگا جو آج کے دن کا بھرپور فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ خوش بخت، خوش نصیب اور عقل مند لوگ آج کے دن کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو لوگ اپنے رشتہ داروں سے، عزیز و قرب سے تنگ آ چکے ہیں، غربت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، قرض کی ہونے کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے، اگر ان کے تمام رشتہ دار ان سے منہ نہیں لگاتے، ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، ان کو اکیلا چھوڑ دیا ہے، وہ آج یہ عمل کر لیں۔ ایک تسبیح کا اپنے 24 گھنٹوں کی مصروفیات میں سے صرف 1 منٹ نکال کے اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ انشاءاللہ وہ تمام رشتہ دار، وہ تمام عزیز و قارب آپ کی طرف دوڑے آئیں گے، آپ سے وقت مانگیں گے، پوچھیں گے ایسا کون سا عمل کیا اللہ پاک نے آپ کے نصیب کو بدل ڈالا۔ انشاءاللہ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جانا ہے آج کے اس خاص عمل کی برکت سے، آخری جمعہ کی برکت سے، کہ جہاں تمام لوگ آپ پہ فخر کریں گے، آپ سے پوچھیں گے
نہ تنگ دستی ہوگی، نہ غربت ہوگی، نہ مفلسی ہوگی، نہ بے روزگاری ہوگی، نہ ذاتی گھر سے بغیر زندگی ہوگی۔ ذاتی گھر کے اعتبار سے اگر ذاتی گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ اس اعتبار سے اس عمل کو کر لیں، کیونکہ ذاتی گھر اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ جو لوگ ذاتی گھر میں نہیں رہتے، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، وہ پورا سال پریشان رہتے ہیں مالک مکان کی وجہ سے۔ تو اس لیے جو لوگ ذاتی گھر حاصل کرنے کے اعتبار سے اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، وہ باقاعدہ طور پہ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ذاتی گھر کی امید کر کے، ذاتی گھر حاصل کرنے کی نیت کر کے اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیں۔ انشاءاللہ میرا اللہ اسی سال ذاتی گھر عطا فرمائے گا۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ صحت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اولاد کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، شہرت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، روزگار کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، بے روزگاری کو ختم کرنے کے اعتبار سے پڑھ لیں۔ جو لوگ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کو ختم کروانا چاہتے ہیں، وہ اس اعتبار سے پڑھ لیں۔ جو لوگ بیمار ہیں شفا کی نیت سے پڑھ لیں۔ جس بھی مقصد کو لے کے آج پڑھو گے اللہ کی غیبی مدد کو پاؤ گے۔ آج 30 رجب آخری جمعہ، آخری موقع ہے۔ اس سے پہلے میں عمل کو شروع کروں، آج آخری جمعے کی میں دعا کرنا چاہوں گا۔ آپ تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ آپ نے کامنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ نہ جانے کس کی آمین کو اللہ پاک پسند فرمائے اور لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کو اللہ پاک شرف قبولیت بخشے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، جتنے بھی میرے سننے والے ہیں سب کی دعاؤں، سب کی حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے عمدہ سے عمدہ روزگار کا بندوبست پیدا فرما، اسباب اور وسیلے پیدا فرما۔ یا اللہ، جو قرض دار ہیں، قرض ختم کروانا چاہتے ہیں، قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، اس قرض کی ادائیگی میں، اس کو ختم کروانے میں، اس کو چکانے میں، یا اللہ جو بھی رقم درکار ہے یا اللہ غیبی طور پہ ان کو عطا فرما اور قرض سے نجات دلا۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں شفا کی نیت سے جو بیٹھے ہیں، جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا ان کے گھر میں کوئی بیمار ہے، سب بیماروں کو یا اللہ شفاء کلی عطا فرما۔ یا اللہ رزق کی تنگی کا جو لوگ شکار ہیں یا اللہ ان کی رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما، گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کو ختم کر۔ یا اللہ جو لوگ ذہنی طور پہ پریشان ہیں، بے سکون ہیں، یا اللہ ان کو ذہنی اذیت سے محفوظ فرما، ان کو ذہنی سکون عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں، نرینے اولاد سے محروم ہیں، یا اللہ ان کو شرطیہ بیٹا عطا فرما۔ جو بھی وہ حاجت رکھتے ہیں بیٹی کی یا بیٹے کی، یا اللہ تیری نعمتیں ہیں، تیرے پاس خزانے اولاد کے، یا اللہ تو عطا کرنے والی ذات ہے، عطا کر دے۔ یا اللہ جو لوگ کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، وسعت چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، گاہک چاہتے ہیں، یا اللہ سبھی انتظامات کر دے ان کے حق میں۔ یا اللہ جو لوگ پورے سال کے لیے رزق مانگ رہے ہیں، یا اللہ ان کے لیے پورے سال کے رزق کا انتظام پیدا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اب عمل کی طرف بڑھنے جا رہا ہوں۔ آپ اس عمل کو آپ کے پاس 24 گھنٹے موجود ہیں۔ رات سونے سے پہلے کر سکتے ہیں، صبح نماز فجر کے بعد کر سکتے ہیں، نماز ظہر کے بعد کر سکتے ہیں، نماز ظہر سے پہلے کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو یہ میری ویڈیو ملے، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ نماز عصر کے بعد، نماز مغرب کے بعد، نماز عشاء کے بعد، رات سونے سے پہلے، یعنی آپ کے پاس 24 گھنٹے موجود ہیں۔ جس بھی وقت آپ چاہے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے، صرف ایک پابندی یہ ہے کہ عمل کی جو جگہ ہوگی، جس جگہ آپ وظیفہ کریں گے، وہ جگہ تنہائی والی ہونی چاہیے۔ آپ جب اللہ سے ہم کلام ہوں گے، جب آپ اللہ سے رجوع کریں گے اپنے مقاصد کی نیت کر کے، تو تیسری کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے آنکھیں بند کر کے اس عمل کا آغاز کرنا ہے، اور جب تک عمل ختم نہ ہو آپ نے آنکھیں بند ہی رکھنی ہے۔ سب سے پہلے باوضو ہو کے جس بھی جگہ پہ آپ بیٹھنا چاہیں، جو بھی جگہ آپ منتخب کریں، آپ سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود بھیجنے کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، ہدیے کے اعتبار سے آپ درود ابراہیمی میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے آج رجب المرجب کا آخری جمعہ ہے، آخری موقع ہے۔
اپنے مقصد کی نیت کر لیں، جو بھی مقصد ہے۔ اب ہر ایک انسان کا اپنا مقصد ہوتا ہے، اپنی حاجت ہوتی ہے، اپنی مراد ہوتی ہے۔ کوئی قرض کے اعتبار سے بے چین ہے، کوئی بیماری میں شفا کے اعتبار سے، کوئی بے اولاد ہے اور اولاد چاہتا ہے، کوئی شرطیہ بیٹا چاہتا ہے، کوئی ذہنی سکون چاہتا ہے، کوئی گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کو ختم کروانا چاہتا ہے، کوئی من پسند روزگار چاہتا ہے، بیٹیاں ہیں معقول رشتوں کی امید لگائے بیٹھی ہیں، بیٹے ہیں من پسند رشتے چاہتے ہیں، بے روزگار جو ہیں وہ روزگار چاہتے ہیں، ذاتی گھر سے جو لوگ محروم ہیں ذاتی گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہر ایک انسان کا اپنا مقصد ہے، جس بھی انسان کا جو بھی مقصد ہے اس مقصد کی نیت خاص کر کے آپ نے سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے آپ نے اللہ کے 3 ناموں کا کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ایک اللہ کا ذاتی نام، 2 اللہ کے صفاتی نام، آپ نے تینوں ناموں کو ملا کے ایک شمار کرنا ہے۔ آج جو بھی مقصد اللہ کے سامنے آپ رکھو گے، یعنی آخری جمعہ، آخری موقع، آج ہی کے جمعہ اللہ پاک آپ کا نصیب بدل ڈالے گا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ان تینوں کو شمار کر کے آپ نے ایک پڑھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ یا اللہ کو علیحدہ پڑھو، یا رحمان کو علیحدہ پڑھو اور یا رحیم کو علیحدہ پڑھو۔ آپ نے تینوں کو ملا کے ایک شمار کرنا ہے۔ جیسے میں پڑھ رہا ہوں ذرا غور کیجئے سنجیدگی کے ساتھ۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کیا، خدا را کر کے اب ویڈیو کو سکپ نہ کرنا اور اس عمل کو سمجھنے کے اعتبار سے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ایک بار ہو گیا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، 2 بار ہو گیا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، 3 بار ہو گیا۔ آپ نے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو صرف اور صرف ہاتھ کی انگلیوں پر 11 ٹائمز پڑھنا ہے، 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ سے مراد جو ہے آپ نے نہ 11 سے زیادہ نہ 11 سے کم، جو مقدار جو ترتیب بتائی جائے آپ نے اس کے عین مطابق پڑھنا ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم 11 ٹائمز 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد فوری طور پہ جس طرح آپ نے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تعوذ اور تسمیہ پھر دوبارہ پڑھ لیں۔ حصول برکت کی خاطر شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے یکسوئی کو آپ نے برقرار رکھنا ہے۔ یاد رکھیں میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے اس عمل کے آغاز سے لے کے جب تک عمل ختم نہ ہو آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے، آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، ورنہ عمل کی تاثیر قبولیت ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ شکوہ کریں گے کہ وظیفے نے اثر نہیں دکھایا۔ آپ نے تنہائی کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، یعنی تعوذ اور تسمیہ دوسری بار پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ جو مقصد آپ نے پہلے عمل کے شروع میں آپ نے کیا تھا، جس مقصد کی نیت کر کے، جو بھی مقصد ہے آپ کا اسی کی نیت کر کے آپ نے جو دوسرا عمل کرنا ہے، اللہ کے 2 ناموں کا آپ نے عمل کرنا ہے، یا وہاب، یا فتاح۔ یہ دونوں نام اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ یا وہاب، یا فتاح۔ یا وہاب اے بہت زیادہ عطا کرنے والی ذات، دنیا کی تمام نعمتیں عطا کرنے والی ذات۔ یا وہاب کا مطلب اور مفہوم سمجھیں۔ یا وہاب کا مطلب ہے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کرنے والی ذات۔ جب آپ مطلب اور مفہوم ذہن میں رکھ کے اللہ کو پکاریں گے تو اللہ پاک اسی اعتبار سے اللہ پاک آپ کو عطا کریں گے۔ یا وہاب، یا فتاح پڑھنے والے کے حق میں اللہ پاک 300 دروازے رزق کے کھول دیتا ہے۔ آج رجب المرجب کی 30 تاریخ یعنی آخری جمعہ، آخری موقع، جو شخص اللہ کو ان 2 ناموں سے پکارے گا، جتنی بار پکارے گا اتنی بڑی حاجت اللہ پاک پوری فرمائے گا۔ آج آپ نے 100 ناممکن حاجات بھی اللہ کے سامنے رکھی، یعنی آخری جمعہ، آخری موقع والے دن یا وہاب، یا فتاح کو پڑھتے پڑھتے اللہ پاک ان کو بھی ممکن کر دے گا۔ یا فتاح، یا وہاب 1 بار ہو گیا۔ یا فتاح، یا وہاب 2 بار ہو گیا۔ یا فتاح، یا وہاب 3 بار ہو گیا۔ آپ نے یا فتاح، یا وہاب کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے یا فتاح، یا وہاب کو صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 سے مراد نہ 21 سے زیادہ نہ 21 سے کم۔ یا وہاب، یا فتاح دونوں کو ملا کے ایک شمار کر کے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ۔ تیسرا عمل شروع کرنے سے پہلے پھر دوبارہ آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، حصول برکت کی خاطر شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے جو عمل کرنا ہے اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے پھر دوبارہ مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ تیسرا عمل جو ہے وہ تسبیح ہے،
جو آج کی خاص ترین تسبیح ہے، جس تسبیح کا میں نے آپ کو تھمبنیل میں بتایا تھا کہ یہ تسبیح پڑھتے ہی اللہ پاک آپ کی غیبی مدد آپ پہ اتاریں گے، اللہ کی جاگتی مدد کو، اللہ کی کھلی مدد کو، اللہ کے معجزات کو آپ محسوس کرو گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ تسبیح ہے، یہ کلمات ہیں، آپ نے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے، خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے ہیں، دھیمے انداز میں پڑھنے ہیں، آپ نے گھوڑے نہیں دوڑانے، جلد بازی نہیں کرنی، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دو بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تین بار ہو گیا۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 100 دانوں والی ایک تسبیح۔ ڈیجیٹل تسبیح پڑھ لیں، اس میں غلطی کا اندیشہ نہیں ہوتا، ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں یا نارمل جو تسبیح ہے اس سے آپ پڑھیں، جس طرح آپ کو بہتر لگے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 100 دانوں والی تسبیح پہ پڑھ لیں 100 مرتبہ۔ آج 100 ناممکن حاجات بھی اللہ کے سامنے رکھو گے، اللہ پاک اس تسبیح کی برکت سے ان حاجات کو قبول فرمائے گا۔ آخر میں آپ نے پھر دوبارہ جس طرح شروع میں ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھا تھا، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، وہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگیں، یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی الجلال والاکرام یا مسبب الاسباب یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر وظیفے کی سمجھ نہ آئے تو دوبارہ آپ اس کو ریوائنڈ کر کے، ری پلے کر کے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ وظیفے کی مقدار اور ترتیب میں کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کرنی۔ آج آخری جمعے والا دن جو ہے، اللہ پاک آپ کا نصیب بدل ڈالے گا، اس وظیفے میں کمی پیشی نہیں کرنی، اور پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے، یا اللہ تو ناممکن کو ممکن کرنے والی ذات ہے، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اس کو بھی تو میرے مقدر میں یا اللہ میرے نصیب میں لکھ دے، اگر وہ میرے لیے بہتر ہے۔ آمین ثم آمین۔